بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر آپ کے سال دوم کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ غزل سے ہے، اور آج کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس طرح پہلے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شاعر کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو ہوں، خاص کر اس کا انداز بیاں، اس کا اسلوب بیاں یا انداز تحریر کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ تشریح لکھتے ہوئے چند سطریں اس شاعر کے اسلوب بیاں کے بارے میں لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس کے اشعار تشریح شروع کریں گے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو ایک نامور شاعر تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب کو بچپن سے ہی ان کی زندگی میں رکاوٹیں حائل ہونا شروع ہوئیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں ان کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی، کیونکہ والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی چھوٹی عمر میں ہوئی، 13 سال کی عمر میں۔ تو ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا وہ زندہ نہیں بچتا تھا، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے زندگی میں ایک دکھ غم کا بڑا ایک نقطہ تھا، بڑی وجہ تھی۔ اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے اگر کلام کے بارے میں، اسلوب کے بارے میں بات کی جائے تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں کلام لکھا، اور مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے اردو کے کلام کو بے رنگ سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جو فارسی کا کلام ہے وہی ان کا اصل کلام ہے، اس پر نازاں تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت ان کا اردو کا کلام، اردو کی شاعری ہی بنی۔ اسی طرح سے اپنے خطوط کی اشاعت کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ میری شہرت کے منافی ہیں، لیکن وہی خطوط ان کی جو جدید اردو نثر ہے اس کا سنگ میل ثابت ہوئے۔ تو انسان جو کچھ سمجھتا ہے اپنی عقل کے مطابق لازمی نہیں وہی ویسا ہی ہو۔ تو ان کے اسلوب کے بارے میں ایک بات اور کہ ان کے اشعار میں موضوعات کی رنگا رنگی نظر آئے گی، ان کے انداز میں انفرادیت، کمال درجے کی مضمون آفرینی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اسلوب میں جدت، بے پناہ حسن ظرافت اور زبردست سماجی شعور جو ہے، یہ ان کی شہرت کی وجہ ہے، ان کے عظمت کی بلندیوں تک ان کو پہنچا دیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اسلوب کی ایک اور اہم بات کہ صنعت تضاد کا بہت استعمال کیا ہے۔ آپ ان کی غزل کے اشعار میں دیکھیں گے جا بجا صنعت تضاد کا استعمال ہے، اپنی شاعری کو زیادہ پرتاثیر بنانے کے لیے صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 2 جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ اس کے 4 اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اور 5ویں شعر تشریح آج شروع کریں گے۔ 5واں شعر ہے: یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ خانہ ویرانی کو کہتا ہے گھر کی تباہی، گھر کی بربادی۔ تو اردو شاعری میں ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ آسمان
दिन रात गर्दिश में रहता है और इंसान पर तरह तरह के मसाइब नाज़िल करता रहता है, हत्ता कि उसका घर तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो इसी को शायर ने आसमान की जो गर्दिश है उससे कहा, अपने महबूब से कह रहे हैं कि उसकी जो दोस्ती है वो आसमान की से दोस्ती करने के बराबर है, कि आसमान जो है वो अपनी गर्दिश में रहता है और इंसान के लिए मसाइब, तकलीफ़ें, रंज, दुख नाज़िल करता है। इस तरह तुम्हारी दोस्ती करने से मेरी ज़िंदगी में मसाइब ने डेर डाल लिए, बहुत दुख गम मुझे मिले। और इसी तरह से शायर कह रहा है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, तो हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कि आसमान को दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम आसमान करता है वो काम तुमने दोस्त बन के किया है। ये दूसरे मिसरे में शायर से कह रहा है, और पहले में ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, कि जो इश्क और मोहब्बत का दौर है वो अक्सर इंसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लाता बल्कि दुख, गम और मुसीबतें लाता है। तो शायर ने यहाँ पे यही बात कही है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को, जो आदमी भी मोहब्बत में शामिल होता है, मुब्तला हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में दुनिया भर के झंझट और मसाइब आ जाते हैं और ज़िंदगी को घेर लेते हैं। तो क्योंकि इस तरह से उसकी ज़िंदगी में सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जो किसी से मोहब्बत करता है अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार उसको दे देता है। इस तरह से उसकी ज़िंदगी में रंजो आलाम का काफ़ी इजाफ़ा हो जाता है। और शायर यही कह रहा है कि मौलाना हाली अल्ताफ़ हाली का एक शेर यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, ए इश्क तूने अक्सर कौमों को खा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा, जिस घर से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा। तो यहाँ पे इस जो आप रेफरेंस देखते हैं उसकी भी थोड़ी सी वजाहत तलब होती है, तो आप ज़रूर उसकी वजाहत किया करें रेफरेंस देने के बाद कि ए इश्क तूने, इश्क से मुखातब है, शायर से कह रहा है कि तूने बहुत सारी कौमों को खा के छोड़ा है, कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया है। जिस घर से सर उठाया उसको बिठा के छोड़ा, कि जिस दिल में तू अपना घर कर जाता है, इस दिल में तो घर बना लेता है, उस दिल को ही तबाह बर्बाद कर देता है। तो इश्क का मैदान, आप इश्क व मोहब्बत की जितनी लाजवाब दास्तानें देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनमें भी यही बात दिखाई गई है, चाहे वही रांझा हो, वो लैला मजनू हो, वो ससी पुन्नू या श्री फरहाद हो या मिर्ज़ा साहिबा हो, कि जितने भी ये मोहब्बत की दास्तानें, कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा और रास्ते में ही अपनी तबाही बर्बादी देख ली, अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। तो मोहब्बत इश्क के मामलात ऐसे हैं जिससे इंसान ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं बल्कि तबाह बर्बादी आती है। तो इसमें भी शायर ने यही बात कही है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कि तेरी दोस्ती जिससे तुमने दोस्ती कर ली उसको इतने दुख दिए अपने रवैये से, उसको इतना तंग किया, इतना सताया है कि उसे फिर किसी और की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है, तेरी दोस्ती में ही जो है वो उसका काम तमाम हो गया है। और ये मुसीबतों के लिए यहाँ पे एक और रेफरेंस याद आया कि अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएँ, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएँ, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। तो ये भी जो शेर है ये यहाँ पे आप रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं। उसके बाद है आप शेर नंबर 5 आपने किया, और शेर नंबर 6 है
یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، ادف کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو۔ ادف کہتے ہیں دشمن کو، رقیب کو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو تیرا رویہ ہے، تو اس کو جو بھی میرے ساتھ تو نے رویہ اپنایا ہوا ہے سردموری کا، لاپرواہی کا، تو میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے ہو، اور پھر بات بات پہ یہ کہتے ہو کہ میں تو آزما رہا ہوں۔ ادف کے ہو لیے جب تم دشمن کے ساتھ، رقیب کے ساتھ تم مل گئے ہو، میرے دشمن کے ساتھ تم نے دوستی کر لی ہے، تو میرا امتحان کیوں، مجھے کیوں امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کسی بھی عاشق کے لیے اس زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جو محبوب ہے اس کے رقیب کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے، اور اپنے جو ہے وہ عاشق جو ہے، جو اس دل و جان سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے رقیب سے دوستی نبھائے اور اس کے دل پہ چھریاں چلانے کے مترادف ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا اس کہتے ہیں، کہ جب میں نے گلا شکوہ کیا ہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تو شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو میرے رقیب سے دوستی کی پینگیں چڑھا لی ہیں، اور میرے پوچھنے پہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو میں تمہیں آزما رہا ہوں، کسی سے بات کر کے، دوسرے سے، رقیب سے، وہ بھی، اور تم مجھے آزمانے کی باتیں کرتے ہو۔ یہ تو جب تم اس کے ہو ہی گئے ہو تو پھر سچ بولو، ہمت سے جواب دو۔ تو یہاں پہ ایک ریفرنس کے طور پہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو، ہر چند بر سبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ یہی ہے کہ کسی عاشق کے لیے اس کے محبوب کے منہ سے رقیب کا ذکر سننا بھی اس کے لیے مصیبت سے کم نہیں، بہت بڑے قیامت سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے محبوب سے یہ گلہ کیا ہے، یہ شکوہ کیا ہے کہ تم جو دوست سے، رقیب سے دوستی کر رہے ہو، تو جب تم اس کے ہو ہی گئے ہو تو پھر مجھے تم یہ نہ کہو کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، تم صاف صاف اس کا اقرار کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو زیر بحث شعر میں محبوب کی بے وفائی کا ذکر کیا ہے شاعر نے، اور اسے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تو بے وفا ہے، تو نے رقیب سے دوستی کر لی ہے اور اس سے محبت کے وعدے کر لیے ہیں، اس سے تو نے عہد پیمان جو ہے وہ باندھ لیا ہے، تو پھر تم میری محبت کی آزمائش کیوں کر رہے ہو۔ تمہیں یہ صاف صاف ماننا چاہیے کہ تم مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہو اور اس کے ہو چکے ہو۔ تو اردو کی شعری روایت کا ایک رنگ یہ بھی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ محبوب ہمیشہ دوسروں پر مہربان رہتا ہے۔ اردو شاعری میں محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق سے بے وفائی کرتا ہے، اسے لاپرواہی سے پیش آتا ہے، اس سے سرد مہری کا رویہ رکھتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ دوستانہ ہوتا ہے، اور دوسروں سے وہ وفا کرتا ہے اور ان پر مہربان رہتا ہے۔ تو اس کے لیے کبھی غیر، کبھی رقیب اور کبھی عضو کا لفظ جو ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ اردو شاعری میں استعمال ہوئے ہیں۔ محبوب کی مہربانیاں ہمیشہ اسی کردار کے لیے رہتی ہیں اور ہمیشہ عاشق سے غفلت برتتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے چراغ حسن حسرت کا ایک اور شعر بھی ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو ایسے میں جب عاشق محبوب کے ظلم و ستم کے بارے میں شکایت کرتا ہے تو محبوب یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے عاشق کو آزما رہا تھا، میں تو اس کو آزما کہ کیا واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو یہ شاعر سن کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے اس نے سیدھی بات کہہ دی کہ ادف کے جب تم ہو گئے ہو، دشمن کے تم بن گئے ہو، تو پھر میرا امتحان کیوں لے رہے ہو۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ تم
اپنی محبت کے وعدے کر رہے ہو، دعوے کر رہے ہو، اور دوسرے کو تم نے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ آس لگائی ہوئی ہے کہ میں تمہیں ابھی آزما رہا ہوں۔ دراصل کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہو جاتے ہیں، کس سے کوئی تعلق، چاہے وہ دوستی کا ہو چاہے محبت کا ہو، جب آپ نے اس سے ایک تعلق قائم کر لیا ہے، پھر اس پہ آزمائش مت ڈالو، کیونکہ آزمائش میں ہو سکتا ہے وہ پورا نہ اترے۔ اس طرح سے آپ کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، آپ کا تعلق جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا۔ تو بعد میں پچھتانے کے بجائے پہلے سوچنا چاہیے، آزمائش نہیں، پہلے کس سے آپ نے کوئی تعلق قائم کرنا ہے، دوست بنانا ہے، تو اچھی طرح سے سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ ایکچولی یہ محبت کا معاملہ ہے کہ دل آنے کی بات ہے، جب جو لگ جائے پیارا، ایک شعر ہے، دل آنے کی بات ہے جب جو لگ جائے پیارا، دل پہ کس کا زور ہے، دل کے آگے ہر کوئی ہارا۔ تو یہ دل کے معاملات جو ہیں یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے نہیں ہوتے کہ میں نے فلاں سے محبت کرنی ہے اور کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ یہ تو دل آنے کی بات ہے جب جو لگ جائے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہے جب آپ کی کس سے آنکھیں چار ہوئیں اور آپ کے وہ دل میں گھر کر گیا، آپ کو پسند آ گیا، آپ اس کی باتیں، اس کے چلنے کا انداز، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کی باتوں کا انداز، اس کے پہننے کا انداز، آپ کو سب اچھا لگا، سب بھا گیا، اور وہ آپ کو دنیا میں سب سے پیارا ہو گیا، آپ کے دل میں اس نے جگہ بنا لی ہے۔ تو یہ کوئی پری پلان نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہی ہے آزما تو ستانا جس کو کہتے ہیں، کہ تم مجھے آزما نہیں رہے، تم تو مجھے ستا رہے ہو، مجھے تنگ کر رہے ہو، کہ میری زندگی میں جو تم سے جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نے تیرے عشق میں کیا کیا مصیبتیں جھیلی ہیں، اور اس انتظار میں ہوں کہ کب تمہارے دل میں میرے لیے کوئی محبت کا جو ہے وہ شعلہ جاگے اور تم مجھ سے اقرار کرو۔ اس کی بجائے اسی انتظار میں ہو کہ تم نے کسی غیر سے، رقیب سے اپنی دوستی نبھا لی ہے، اور تم جب اس کے ہو گئے ہو اور مجھے تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ تو محبت میں تو آزمائش نہیں، ستانا ہی ستانا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ آپ لیلا مجنوں کی زندگی کو دیکھیں، لیلا جو ہے وہ مجنوں سے سچا پیار کرتی تھی اور مجنوں بھی سچا پیار، لیکن اس کے باوجود زمانے کی طرف سے اتنی مصیبتیں، اتنی رکاوٹیں تھیں کہ مجنوں کی زندگی میں بہت سے مصائب، لیکن ساری زندگی اس نے اسی کے پیچھے گزار دی اور داؤ پہ لگا دی اپنی زندگی۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ محبت کے، یہ ایسے ہی ہیں کہ جس سے جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے شعر نمبر 6 جو ہے اس کے لیے آپ نے کچھ ریفرنس لکھے۔ ایک اور ریفرنس سن لیں کہ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیں، آپ ریفرنس پڑھ رہا ہوں میں کہ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ تو ایک اور اس طرح کا ریفرنس آپ لکھ سکتے ہیں۔ چند اشعار کے لیے ریفرنس زیادہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، چند میں کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی شعر کے ریفرنس کے لیے 2-3 ریفرنس سے کم نہ لکھیے گا، اور جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، پسند ہو، وہ آپ یاد کر لیں، چوز کریں۔ لازمی نہیں کہ جو ہم سارے کہتے ہیں وہ ہم پابند نہیں کرتے ہیں، تو مختلف کتابوں سے مختلف ریفرنس ملتے ہیں۔ تو ایک اور شعر خواجہ میر درد کا اسی شعر کی مناسبت سے، کہ جفا سے غرض امتحان وفا ہے، جفا سے غرض امتحان وفا ہے، تو کہ کب تلک آزماتا رہے گا، تو کہ کب تلک آزماتا رہے گا۔ تو وضاحت اس کی ایسی کریں گے کہ جفا، جو شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب نے ہمیشہ مجھ سے جفا کی ہے، مجھ سے وفا نہیں کر رہا، سرد مہری سے پیش آتا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جفا سے غرض امتحان وفا ہے، کہ تم مجھ سے جفا اس لیے کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہوں۔
تو کہ کب تک آزماتا ہے، تو کب تک آزمائے گا؟ اب تک تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں صرف اور صرف تیرے لیے ہی جیتا ہوں، تیرا ہی ذکر کرتا ہوں، تیری ہی یاد میرے دل میں بسی ہے، تیری تصویر دل میں بسائے بیٹھا ہوں، تیرے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں نہ ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ تو شعر نمبر 6 ہے، اسی 6 ہم نے کہہ لیا، 7 نمبر شعر غزل نمبر 2 مرزا اسد اللہ خان غالب شاعر ہیں۔ تو آخری غزل نمبر 2 آخری شعر ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ تو یہ جو 7واں شعر ہے غزل نمبر 2 کا، یہ ایکچولی مقطع ہے اس غزل کا، کیونکہ مقطع وہ ہوتا ہے اس میں غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اگر تخلص استعمال نہ ہو تو اس کو ہم آخری شعر کہیں گے، اور جب تخلص استعمال ہو تو اس کو ہم اس کا مقطع کہیں۔ تو اس مقطع میں شاعر اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو جو صاف صاف اس نے سنا دی ہیں، جو پچھلے 2 شعروں میں اس نے 5ویں اور 6 شعر میں جو سچی اس نے باتیں اپنے محبوب سے کہہ دی ہیں، کہا کہ یہ فتنہ ہے جو آدمی کی گھر کی تباہی لاتا ہے، اور پھر کہ تم جس کے دوست ہو گئے تو پھر اس سے تو آسمان کو بھی دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دوستی ہی کافی ہے میری تباہی بربادی کے لیے۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، تم تو مجھے ستا رہے ہو، کیونکہ تم رقیب کے غیر کے ہو گئے، میرے دشمن جو ہے، میرا جو رقیب ہے، اس سے تم اپنے محبت کے وعدے نبھا رہے ہو، محبت کے وعدے کر رہے ہو۔ تو یہاں کھری کھری سنانے کے بعد آخری شعر میں شاعر ہم کلامی کر رہا ہے، خود کلامی کر رہا ہے۔ تو اس میں شاعر نے خود کلامی کے انداز میں اپنے دل کو سمجھانے کی بات کی ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، کہ اے غالب تو تیرا رویہ ہے تانے دینے کا، برا بھلا کہنے کا اپنے محبوب کو، جو تو کھری کھری سنا رہا ہے، اس کے کیا تو اپنا کام نکالنا چاہتا ہے؟ تیری سوچ یہ ہے کہ تیرے برا بھلا کہنے سے، اس کو بے وفا کہنے سے، اس کو جفا کار کہنے سے تیرا محبوب جو ہے وہ اپنے اس رویے سے باز آ جائے گا؟ کیا تیرا محبوب تجھ سے التفات سے پیش آنے لگے گا؟ کیا جس رقیب کا تم اسے تانا دے رہے ہو کہ وہ اس کا تم ہو چکے ہو، کیا وہ اس رقیب کو چھوڑ کے تیرے پاس واپس آ جائے گا؟ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، کیا تو اپنے محبت کے راستے کو اس طرح جو ہے وہ سیدھا کر رہا، صاف کر رہا ہے، تانے دے دے کر تیرے بے مہر کہنے، بے مہر کہتے ہیں بے وفا، بے مروت جفاکار، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو۔ محبت عشق جو ہے اس پہ کسی کا زور نہیں ہے، دل آنے کی بات ہے جب جو لگ جائے پیارا، دل پہ کس کا زور ہے، اس کے آگے ہر کوئی زور نہیں ہے، جس کو جو اچھا لگ گیا وہ اسی کا ہو گیا۔ تو کہہ رہے کہ تو اس کو جو بے مہر کہتا ہے، بے وفا، سنگ دل، بے مروت کہے گا، تو کیا وہ تیرے محبوب، تیرے رقیب کو چھوڑ کے تیرا محبوب تیرے پاس آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تانوں سے کام سیدھا نہیں ہوتا، بلکہ کام اور زیادہ خراب ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ تعلق دیکھ لیں، چاہے وہ دوستی کا تعلق ہو، کوئی بھی تعلق، تو اس تعلق کو بچانے کے لیے برا بھلا نہیں، دشمنی کا نہیں، بلکہ دوستی کا رویہ روا رکھنا پڑتا ہے، تب ہی کام جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ میں مہرباں کیوں ہو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تیرا محبوب جو ہے وہ غیر کا ہو گیا ہے، اور پھر جب تو نے یہ فیصلہ کر لیا، اسے منہ پہ کہہ دیا کہ تیری دوستی جو ہے وہ کسی دشمنی سے کم نہیں، مجھے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، اور صرف تیری دوستی ہی میری تباہی بربادی کے لیے کافی ہے، تو پھر تو اب واپس اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹو، اور تم اس کو اب یہ آس رکھو اپنے محبوب سے
کہ وہ محبوب جو ہے وہ تیرا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ارے و بے مروت ارے و بے وفا، ارے و بے مروت ارے و بے وفا، بتا دے کیا یہی ہے وفاؤں کا صلہ۔ آپ اسے یہ پوچھ تو سکتے ہیں، یہ ایک اور گلہ شکایت اسے کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ آس رکھنا کہ وہ تمہارا اب ہو جائے گا تو نہیں، کیونکہ جب تو محبت سے پیش آتا تھا، اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، ہر وقت اسے یاد کرتا تھا، اس وقت وہ تیرا نہیں ہوا، تو اب جب کہ وہ کسی اور کا ہو گیا ہے تو یہ امید رکھنا کہ وہ دوبارہ تیرے پاس آ جائے گا، یہ تو بالکل ہی بیوقوفی کی بات ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اب وہ تیرا ہو جائے گا، جب پہلے نہیں تھا تو اب وہ تیرا کیسے ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ لکھ لیں اس کے لیے ریفرنس، ارے بے مروت ارے و بے وفا، بتا دے کیا یہی ہے وفاؤں کا صلہ۔ اب اردو شاعری کی روایت میں محبوب جو ہے ان کی ایک یہ بھی عادت لکھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ تسلی دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیجیے نہ قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ ریفرنس کے لیے آخری شعر، آخری مقطع کے لیے ریفرنس کے لیے، کیجیے نہ تعلق، قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سے، عداوت دشمنی۔ شاعر اسی سے اپنے آپ تسلی دے رہا ہے کہ تیری دشمنی ہی میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، کہ چلو وفا کا سلسلہ نہیں تو یہ بے وفائی کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا میرے ساتھ، تو میرے ساتھ بالکل قطع تعلق نہ کرو، کچھ نہ کوئی تعلق تو ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ تو اشعار کی شعر کی اشعار کی تشریح کے لیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہے۔ تو پہلے شعر لکھیں ہائی لائٹر سے، یعنی پوائنٹر سے لکھ لیں یا مارکر سے لکھ لیں، اور پھر اس کا مفہوم لکھیں گے 2 لائنوں میں، اس کے بعد تشریح شروع کریں گے اور شاعر کے اسلوب بیان سے شروع کریں گے، اور پھر اس کی شعر تشریح لکھیں گے، اس طرح سے ہی پھر دوسرا شعر اور پھر تیسرا شعر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔